دوسری حدیث سننے پھر ملا کے عرض کرتا ہوں، فرمایا من مات علی بغض آل محمد جاء یوم القیامت مکتوب بین عینیہ آیس من رحمت اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا کہ وہ شخص جس نے میرے اہل بیت سے بغض رکھا وہ اتنا بڑا بدبخت ہوگا کہ قیامت کے دن اسے پکڑ کے لایا جائے گا، پکڑ کے لایا جائے گا۔ کوئی اور مجرم واضح ہوگا یا نہیں، اس بدبخت کا چہرہ ہی بتا دے گا۔ کیسے؟ فرمایا قیامت کے دن پکڑ کے لایا جائے گا، اور فرمایا مکتوب بین عینیہ آیس من رحمت اللہ، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا اس بدبخت کو آج کے دن رب کی رحمت سے محروم کیا۔ اور ایک اور حدیث سن لی، فرمایا من مات علی حب آل محمد، یہاں کیا فرمایا؟ من مات علی بغض آل محمد، ادھر فرمایا من مات علی حب آل محمد۔ فرمایا کائنات والا یہ آخری سانس کا رشتہ جب جسم سے ٹوٹے گا اس سے پہلے تک تمہارے پاس مہلت ہے۔ یہ سانسوں کا رشتہ جسم سے ٹوٹنے سے پہلے تک تمہارے پاس مہلت ہے، میرے اہل بیت سے پیار کر لو۔ سارے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے۔ قبلہ میرے سائیں فرماندن دسن پنجابی کی بات عرض کروں پھر اگے چلیں گے۔ کوئی ایک حضور شیخ الیاس صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے مرید سن، خواجہ الیاس قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ساڑھے شیخ اکرم جڑے انہاں دے مرید سن، ایک انہاں دا نام سی عنایت، محمد عنایت۔ وہ پچھلی پارے آ کے مرید ہوئے بے سن، جدو مرید ہوئے نہ سنتے پہ ہوئے، میں گل سمجھان واسطے گل کر، جدو مرید ہوئے نہ درد کی سونا کہ ساری زندگی گناہ گزار چھڑی، پچھلے پارے مرید ہوئے مڑ میرے نال کچھ کرسو بھی صحیح۔ تو سائیں نے فرمایا جی سائیں لاجپال ہو میں نا پگڑی چھوٹ جاوے تے آخری بمبول پھاج کے مڑ سر کے بند لیں گے۔ فرمایا من مات علی حب آل محمد، ساری زندگی گناہوں میں گزری مگر اہل بیت سے پیار کیا، اہل بیت کی محبت میں آخری سانس نکلی۔ فرمایا اس کو انعام یہ ملے گا مات شہیدہ، وہ اس دنیا سے جائے گا تو شہادت کی موت جائے گا۔ مولوی انہوں نے چھے بیماری بنی ضعیف ہے، اب ذرا ترازو میں رکھیں نا، ترازو کے دو پلڑے رکھیں، ایک میں یہ رکھیں کہ اہل بیت کی محبت ہے، گناہگار ہے، موت شہادت کی ہے۔ ایک پلڑے میں یہ رکھیں کہ نمازیں بڑی پڑھتا ہے، روزے بڑے رکھتا ہے، شلوار اونچی رکھتا ہے، پگڑی بڑی باندھتا ہے، ان جی کی شلوار علیہ نے بیماری پہ گئی، جبہ بڑا ہے، جماعت بڑی ہے، عالم تخیر انہوں سے مندے بھی نہیں گئے، آل بیت نہ جانا، فرمایا سب کچھ کیا مگر میرے اہل بیت سے بغض رکھا ہے، میرے اہل بیت سے بغض رکھا۔ فرمایا قیامت کے دن اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا جائے گا آیس من رحمت اللہ۔ ادھر فرمایا فقد حرم شفاعتی، بولتے نہیں گئے فقد حرم شفاعتی، مجھے بتائیے اس نے ایک نماز بھی ساری زندگی نہ چھوڑی، ایک روزہ بھی نہ چھوڑا ہو، ہر سال حج کیا ہو، سخاوتیں بڑی کی ہوں، جہاد کی تبلیغیں بڑی کی ہوں،
سب کچھ کیا ہو، رب کہے نہیں مانتا، رب فرمائے نہیں مانتا، کوئی چارہ ہے؟ کائنات میں کون ایسا انسان ہے جو کہے گا نہیں مولا مالک تو میری عبادت کیوں نہیں قبول کرتا؟ نہیں کہہ سکتا، بے نیاز ہے، مالک ہے، قبول کرے یا نہ کرے۔ اب میں نتیجہ نکالنے والا ہوں، کائنات والوں یاد رکھو میرا عقیدہ ہے کائنات کی سب سے بڑی نیکی مصطفیٰ اور اس کی آل سے پیار، اور کائنات کا سب سے بڑا گناہ مصطفیٰ اور اس کی آل سے بغض ہے۔ بھائی اگر سمجھنا ہے کائنات کی سب سے بڑی نیکی میرے آقا کی آل سے پیار ہے، اور کائنات کا سب سے بڑا گناہ میرے آقا کی آل سے بغض ہے، بھائی نہ سمجھ آئے تو پھر سننے، میں نے 2 حدیثیں پڑھی تھی، جس شخص کے لیے قیامت کے دن آقا کی شفاعت بھی حرام ہو جائے، اللہ کی رحمت سے بھی محروم کر دیا جائے، تو بتائیے اس کی بخشش کا کوئی وسیلہ ہے؟ آل بیت سے بغض رکھنے والا دنیا کا ہی بڑا بدبخت ہے، نہ وہ خدا کی رحمت حاصل کر سکتا ہے، نہ مصطفیٰ کی شفاعت کا مستحق ٹھہرتا ہے۔